ایک وہ ہے جو ان فتنوں کا آلہ کار بنا ہوا ہے اور محرک بنا ہوا ہے اور لیڈر بنا ہوا ہے، سرگرم کارکن بنا ہوا ہے اور دوڑ رہا ہے ان فتنوں کے ساتھ، ان فتنوں کی لگام پکڑ کر دوڑ رہا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو آہستہ آہستہ دبے قدموں چل رہا ہے۔ ان دونوں میں چلنے والا بہتر دوڑنے والے کے مقابلے میں، اور چلنے والے سے کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے والا وہ بہتر، اور کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں جو بیٹھا ہوا ہے جس نے ان فتنوں کو دیکھا ہی نہیں ہے، یہ اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بین یدی الساعۃ فتنا کقطع اللیل المظلم، قیامت سے پہلے بڑے خوفناک فتنے آئیں گے، جیسے آخری تاریک راتوں میں، چاند کی آخری راتوں میں کالی گھٹائیں ہوتی ہیں، جیسے کالی گھٹائیں ہوتی ہیں ایسے ہی وہ خوفناک فتنے ہوں گے، اور ان فتنوں میں آدمی کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور کبھی شام کو مومن ہوگا، صبح تک وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایسے خوفناک فتنے ہوں گے۔ اور پھر ان فتنوں میں آپ نے فرمایا، القاعد فیہا خیر من القائم، جو ان فتنوں سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا، اتنا ہی اچھا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے اس کو یوں تعبیر فرمایا کہ ایسے زمانے میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوگا۔ جو بیٹھا ہے وہ بہتر اس کے مقابلے میں جو کھڑا ہوا ہے۔ جب آدمی بیٹھ جاتا ہے تو اس کو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی، کھڑا ہوتا ہے اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو فتنوں کو جو خالی دیکھ رہا ہوگا اس کے مقابلے میں وہ بہتر ہوگا جو فتنوں کو دیکھے گا ہی نہیں۔ تو القاعد فیہا خیر من القائم، بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے کے مقابلے میں بہتر، والقائم خیر من الماشی، اور کھڑا ہوا شخص چلنے والے کے مقابلے میں بہتر۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر خالی ان فتنوں کو دیکھ رہا ہے، دوسرا ان فتنوں کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر چل رہا ہے، تو چلنے والے کے مقابلے میں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے والا یہ بہتر ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا، والماشی فیہا خیر من الساعی، چلنے والا دوڑنے والے کے مقابلے میں زیادہ بہتر، دوڑنے والے کے مقابلے میں زیادہ بہتر۔ ایک وہ ہے جو ان فتنوں کا آلہ کار بنا ہوا ہے اور محرک بنا ہوا ہے اور لیڈر بنا ہوا ہے، سرگرم کارکن بنا ہوا ہے اور دوڑ رہا ہے ان فتنوں کے ساتھ، ان فتنوں کی لگام پکڑ کر دوڑ رہا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو آہستہ آہستہ دبے قدموں چل رہا ہے۔ ان دونوں میں چلنے والا بہتر دوڑنے والے کے مقابلے میں، اور چلنے والے سے کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے والا وہ بہتر، اور کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں جو بیٹھا ہوا ہے جس نے ان فتنوں کو دیکھا ہی نہیں ہے، یہ اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر۔ پھر حضور نے فرمایا، فمن وجد ملجأ او معاذا فلیعذ بہ، اے میری امت، میری تمہیں نصیحت ہے ان فتنوں کو دیکھنا بھی نہیں، بلکہ جتنا ہو سکے ان فتنوں سے بچنے کے لیے راہ فرار اختیار کرو، نکل جاؤ۔ تمہیں کوئی سرنگ ملے اس میں گھسو، تمہیں کوئی پناہ گاہ ملے اس میں چلے جاؤ، مسجد میں پناہ لے لو، خانقاہ میں پناہ لے لو، وہیں بیٹھ جاؤ، ان فتنوں کو دیکھو نہیں، ان فتنوں کا آلہ کار مت بنو۔ پھر فرمایا، فمن کان لہ ابل فلیلحق بابلہ، اگر کسی کے پاس اونٹ ہوں، چند اونٹ ہوں، ان اونٹوں کی نکیل پکڑے جنگل میں بھاگ جائے اور ان کو چرائے، اونٹنی کا دودھ پیے اور اسی پر گزارا کرے، اللہ اللہ کرے، عبادت کرتا رہے، چونکہ اس زمانے میں یہ جو شہر ہیں یہ ان فتنوں کی آماج گاہیں ہوں گی، دیہات بچے ہوئے ہوں گے اور صحرا بچے ہوئے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا جس کے پاس اونٹ ہوں وہ اونٹوں کی نکیل پکڑے اور نکل جائے جنگل میں۔ ومن کان لہ غنم فلیلحق بغنمہ، اور جس کے پاس بکریاں ہوں وہ بکریوں کو لے اور دیہات میں چلے جائے، ان بکریوں کو چرائے، ان کا دودھ پیے، اللہ اللہ کرے۔ ومن کان لہ ارض فلیلحق بارضہ، جس کے
دیہات میں کوئی زمین ہو تو وہ شہر چھوڑ کر دیہات میں چلا جائے، کھیتی باڑی کرے، اسی پر گزارا کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ان لم یکن له ابل ولا غنم ولا ارض، آپ یہ ارشاد فرمائیں اگر کوئی غریب ایسا ہو، آدمی ایسا ہو کہ وہ شہر میں ہی رہتا ہو، 60-70 گز کا اس کا چھوٹا سا مکان ہو، نہ اس کے پاس اونٹ ہوں، نہ اس کے پاس بکریاں ہوں، نہ گاؤں میں اس کی کوئی زمین ہو، وہ تو کہیں نہیں جا سکتا، یہ کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت پھر مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہوگی، پارٹی بازیاں بنیں گی، یہ اس پر الزام، وہ اس پر الزام، اور الزامات کی دونوں طرف سے بہتات ہوگی اور نوبت خون ریز جنگ تک پہنچے گی۔ آپ نے فرمایا تم کسی پارٹی کا حصہ نہ بننا، نہ اس پارٹی کا، نہ اس پارٹی کا، نہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس پر گولیاں چلانا، نہ اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس پر گولیاں چلانا۔ اس وقت لڑائی سے اپنے آپ کو بچانا، کیسے بچانا؟ آپ نے فرمایا ہتھیار ہیں انہیں ضائع کر دو، تلف کر دو، فَكَسِّرُوا فِيهَا قِسِيَّكُمْ، اپنی کمانیں توڑ دو، وَقَطِّعُوا فِيهَا أَوْتَارَكُمْ، اور اس کمان کے بیچ میں ایک تانت ہوتی ہے جس کے اوپر تیر کو رکھ کر تیزی سے چلایا جاتا ہے، اس تانت کو بھی توڑ دو، کاٹ دو، اور وَضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ، تلوار ہے تو پتھر پر مار مار کر اس کی دھار کو کند کر دو، توڑ دو، تاکہ تمہارے پاس ہتھیار ہی نہ رہیں۔ اور کبھی کوئی ہو سکتا ہے ایسا وقت آ جائے آدمی مجبور ہو کر کسی پارٹی کا حصہ بن جائے اور دوسرے پر گولیاں چلائے، آپ نے فرمایا امکان ہی نہ رہے، ہتھیار ہی تلف کر دو اور گھر میں چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ وَكُونُوا أَحْلَاسَ بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ، ٹاٹ بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ جب ٹاٹ گھروں میں قالین بچھایا جاتا ہے وہ صبح شام تو نہیں اٹھایا جاتا، آج رکھا تو 6 مہینے بعد جا کے اٹھایا جائے گا، سال بعد جا کے ایک مرتبہ صفائی کے لیے اٹھایا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے ٹاٹ بننے کا کہ گھروں میں پڑ جاؤ، گھروں کی لکڑی بن جاؤ، گھروں کی دیوار بن جاؤ، باہر مت نکلو، خطرہ ہوگا باہر نکلنے کا، کہیں تمہارے ہاتھوں پر کسی مسلمان کا خون نہ لگ جائے، باہر خطرہ ہوگا کہیں تمہارا ایمان نہ چلا جائے۔ آپ نے فرمایا کتنے ایمان والے ایسے ہوں گے دجال جب نکلے گا وہ کہیں گے ہم تو ہیں ایمان والے، قرآن پر ہمارا ایمان اور حدیث پر ہمارا ایمان، اللہ کے رسول کے ارشادات پر ہمارا ایمان، ہم جانتے ہیں یہ دجال ہے، یہ کافر ہے، یہ یہودی ہے، اس کے ماتھے پر کاف را لکھا ہوا ہے، اور اس نے جو شروع میں ربوبیت کا، الوہیت کا جو دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، یہ دعویٰ اس کا جھوٹا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، لیکن جا کر ذرا دیکھیں تو صحیح یہ ہے کیسا۔ حضور نے فرمایا ایسے پکا ایمان رکھنے والے، قرآن اور حدیث پر مضبوط ایمان رکھنے والے صرف دیکھنے کے لیے جائیں گے، دیکھنے کے لیے تو دجال کے ہو کر رہ جائیں گے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے فرمایا من سمع بالدجال فلینأ بہ، جو سنے کہ دجال نکل آئے اس سے دور بھاگے، اس سے دور بھاگے، ایسے خوفناک فتنے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہتھیار توڑ دو۔ پھر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ارأیت ان اکرہت حتی ینطلق بی الی احد الصفین، اللہ کے رسول آپ یہ ارشاد فرمائیں اگر میں اپنے ہتھیار توڑ دوں اور گھر کی لکڑی بن جاؤں، گھر کا ٹاٹ بن جاؤں، گھر میں بیٹھ جاؤں، پھر کوئی آدمی کود کر دروازہ توڑ کر میرے گھر میں آئے اور مجھ سے کہے نکلو ہمارا ساتھ دو، ہماری پارٹی میں کھڑے ہو جاؤ، اور مجھے دو طرفہ لڑائی میں کسی ایک کا حصہ بنا دے، تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ اگر مجبوراً میرے ہاتھ میں ہتھیار دے دیے جائیں اور مجھے کسی طرف کھڑا کر دیا جائے کسی مورچے پر، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا مت چلانا ہتھیار، مت چلانا ہتھیار، کوئی تمہیں مارنے کے لیے آتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کے وار کا شکار ہو جانا، کوئی مارتا ہے مار دے، مگر تم نے ہتھیار نہیں اٹھانے، لیبوء باسمہ واسمک فیکون من اصحاب النار، تمہیں قتل کرنے والا وہ جہنم میں جائے گا، اس کے گناہ اس کی گردن پر اور تمہارے بھی گناہ اس کی گردن پر چلے جائیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا شکار ہو جائے گا۔ ایسے فتنے آئیں گے۔